بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 34ویں فصل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت۔ تیسری روایت، لمحات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے قصے میں مذکور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کفار کو ہلاک کرنے کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے فرمایا کہ ان کو ہلاک نہ کرو، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کریں گے۔ چوتھی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض حیثیتوں سے میرے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ اپنے تمام اہل و عیال اور مال و دولت قربان کر کے مجھے دیکھ لے۔ فائدہ، یعنی اگر ان سے یہ کہا جائے کہ تم اپنا سب مال اور آل اولاد چھوڑ دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے تو وہ اس پر دل و جان سے راضی ہوں گے۔ پانچویں روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں بشر ہوں، دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، جس کسی مومن مرد و عورت پر میں غصے کی حالت میں بد دعا کر دوں تو آپ اس بد دعا کو اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ چھٹی روایت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے دوست ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے۔ فائدہ، دوست سے محبت اس کو دیکھنے اور ملاقات کے بعد ہوتی ہے، اور بھائی کی محبت کے لیے ملاقات اور دیکھنے کی قید نہیں، کیونکہ اس کی محبت تو دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو دوست فرمایا کہ ان کے دیکھنے اور ملنے سے محبت ہوتی ہے، اور بعد والوں کو بھائی فرمایا کیونکہ ان کی محبت بغیر دیکھے ہے۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بعد والے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر ایسی استعداد تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرتے تو بھی محبت میں ہم سے زیادہ ہوتے۔ ساتویں روایت، حضرت ابو جمعہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اسلام بھی لائے اور جہاد بھی کیا، کیا کوئی ہم سے بہتر بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوگی اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے گی۔ فائدہ، یہ بہتری ایک خاص عارض کی وجہ سے، ورنہ حقیقتاً ان میں کوئی ایسی صفت نہیں ہوگی جس کے سبب وہ ان سے بہتر ہوں۔ پھر اس بہتری میں بھی صحابہ کرام کا دخل ہے، کیونکہ ہمیں ایمان و اسلام کی دولت انہی کی بدولت ملی۔ انہوں نے زبان اور تلوار ہر طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے، اس لیے ہمیں ان پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان تمام روایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے تمام امتیوں پر اور ان کے ساتھ ساتھ کافروں پر بھی شفقت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔